لوگ خراٹے کیوں لیتے ہیں؟ اس کی عام وجوہات جانیں۔ نیند میں خراٹے جہاں دیگر افراد کی نیند خراب کرتے ہیں، وہیں خود خراٹے لینے والے افراد کی صحت کے لیے بھی یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ کوئی فرد اس وقت خراٹے لیتا ہے جب سانس کی نالی جزوی طور پر بند یا سکڑ جاتی ہے اور ہوا اس میں گزرنے سے منہ میں سے آواز نکلتی ہے۔ کئی بار یہ ضرور مسئلہ ہوتا ہے اور کبھی کسی طبی عارضی جیسے اوبسٹریکٹو سلیپ اپنیا کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ سانس نیند کے دوران بار بار رکتی ہے، جس سے خراٹوں کے ساتھ ساتھ متعدد طبی پیچیدگیوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ لوگ اس وقت خراٹے لیتے ہیں جب ہوا منہ اور ناک کے ذریعے گزر نہیں پاتی۔ عموماً ایسے سانس کی نالی بلاک ہونے سے ہوتا ہے، جس سے ہوا کا بہاؤ ایسا ہونے سے حلق میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، جس سے خراٹوں جیسی آواز خارج ہوتی ہے۔ سانس کی نالی کی جزوی بندش یا ان کا تنگ ہونا محض طبی عارضی سانس کی نالی جزوی بندش یا سکڑنے کے باعث ہوتی ہے۔ ناک بند ہونے کے باعث لوگ منہ سے سانس لینے پر مجبور ہوتے ہیں اور اس سے خراٹوں کا امکان بڑھتا ہے۔ مختلف الجھیز سے بھی یہی امکان بڑھتا ہے۔ زیادہ جسمانی وزن اور موٹاپا: زیادہ جسمانی وزن یا موٹاپے کے شکار افراد میں خراٹوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے گردن کے اضافی ٹشوز کی وجہ سے ہوتا ہے، جس سے نتنوں کا گزرگاہ یہ دباؤ بڑھتا ہے اور سانس آسانی سے اندر باہر نہیں ہوتی۔ مسلز پر سکون ہونا: قدرتی طور پر جب لوگ سوتے ہیں تو ان کے مسلز کافی پرسکون ہو جاتے ہیں، جس سے سانس کی نالی سکڑ جاتی ہے۔ جب نیند کے دوران حلق کے مسلز پر سکون ہو جائے تو سانس لینے کے دوران ہوا کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے اور عجیب آوازیں منہ سے خارج ہونے لگتی ہیں۔ ٹشو سوج جانا: منہ کے ٹشو سوج جانے سے بھی سانس کی نالی بلاک ہونے کا امکان بڑھتا ہے، جس سے خراٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان سوات: سیلاب سے شانگلہ کا گاؤں مکمل تباہ، واحد سکول بھی بہہ گیا۔ سوات کے علاقے شانگلہ میں سیلابی ریلے سے گاؤں شاہی درہ مکمل تباہ ہو گیا۔ جیو نیوز کے مطابق سیلاب کے راستے میں آنے والے گاؤں شاہی درہ میں مکانات، مارکیٹ اور لڑکیوں کا واحد پرائمری سکول بھی سیلاب کی نظر ہو گیا، جبکہ رابطہ سڑک تباہ ہونے کے امدادی سامان بھی نہ پہنچ سکا۔ اس حوالے سے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیلاب کو 10 روز گزرنے کے باوجود زاہد آباد کی کئی مکانات اور گلیوں اب تک صاف نہیں کی جا سکیں۔ حکومتی اداروں اور مقامی رضاکار صفائی میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب ضلع غزر میں سیلاب کے باعث چوکھڑ اور گادن دان کے ملانے والے پل گزرنے سے مقامی آبادی اور گلگت سے رابطہ 2 ہفتے سے منقطع ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب غزر میں گلیشیئر پھٹنے سے متاثرہ تالائی داس رشوان سمیت دیگر علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم گلگت شندور روڈ بند ہونے کی وجہ سے بالائی علاقوں کے لیے ٹریفک بند ہے۔ اس حوالے سے ترجمان جی پی حکومت کا کہنا ہے کہ تالائی داس گاؤں کے مکینوں کی آباد کاری کا واحد حل متبادل گاؤں کا قیام ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جی پی حکومت متاثرین کے لیے وفاق کے ساتھ مل کر متبادل گاؤں بنانے کی دائن چوڑ کنڈر آر سی سی پل کی تعمیر کے لیے بھی وفاقی حکومت کا تعاون درکار ہے۔ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے 1011 لیپ ٹاپ غائب ہونے کا انکشاف۔ پی اے سی کے ذیل کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے 1011 لیپ ٹاپ غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ان میں سے 784 لیپ ٹاپ بعد میں ریکور کر لیے گئے، جبکہ 227 تاحال لاپتہ ہیں۔ اسکیم سے 79 لیپ ٹاپ چوری بھی ہوئے۔ آڈیٹ حکام نے ذیلی کمیٹی کو بتایا کہ لیپ ٹاپ اسکیم میں بے ضابطگیوں کے باعث قومی خزانے کو 1 کروڑ 19 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ چوری شدہ لیپ ٹاپ کی مدد سے 11 لاکھ روپے ریکور ہو گئے ہیں، لیکن خزانے میں جمع نہیں کرائے گئے۔ کمیٹی نے تحقیقات تیز کرنے اور ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں انکشاف کیا گیا کہ کامسٹک یونیورسٹی اسلام آباد میں 544 غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں۔ آڈیٹ حکام کے مطابق ان بھرتیوں میں قوانین کو نظر انداز کیا گیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظوری بھی نہیں لی گئی۔ کمیٹی نے غیر قانونی بھرتیوں کی انکوائری کا حکم اور ملوث افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی۔ یونیورسٹی آف بلتستان کے وائس چانسلر کو غیر مجاز الاؤنس کی مد میں 46 روپے کی ادائیگی پر بھی بحث ڈی اے سی نے ہدایت کی کہ ادائیگی کے 15 روز میں صدر پاکستان سے منظوری لی جائے یا رقم وائس چانسلر سے واپس وصول کی جائے۔ سی سی ڈی کے اختیار وسیع کرنے کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب نے سی سی ڈی کو پنجاب میں مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ سی سی ڈی اب پنجاب میں خواتین کو ہراساں کرنے اور دیگر سائبر کرائم پر بھی ایکشن لے گا۔ سائبر کرائم، نارکوٹکس اور قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن کا اختیار ہوگا۔ سی سی ڈی منظم قبضہ گروپوں کا ریکارڈ مرتب کرے گی۔ کولڈ کیسز اور زیر التوا مقدمات کی تفتیش بھی سی سی ڈی کو دی جائے گی۔ سائبر کرائم سے نمزد ہونے والے جدید گیجٹس اور ڈیٹا تک رسائی دی جائے گی۔ سی سی ڈی کو مستقل میں مزید ٹارگٹ سونپنے پر ورکنگ کا آغاز کر دیا۔ سی سی ڈی کے تمام تر سسٹم کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ منشیات، سائبر کرائم اور قبضہ گروپس کے خلاف مقدمات کے اندراج اور گرفتاریوں کا بھی اختیار ہوگا۔ قانونی تقاضے پورا کر کے سائبر کرائم اور قبضہ گروپس کے خلاف کارروائیاں شروع کی جائیں گی۔